يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. صدق اللہ العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. کل ہم نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کیا تھا اور اس میں حضرت لقمان کے جو وصایا ہیں اپنے بیٹے کو، اس میں پہلی اور اہم ترین بات آئی تھی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. پہلی بنیادی بات یہ سمجھیے کہ اگر دین اسلام کی حقیقت کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دین توحید ہے. توحید ہی بنیاد ہے، اور اسی کو علامہ اقبال نے اہل ایمان کی امانت قرار دیا ہے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ امت توحید کا پرچم، توحید کا علم بلند کرتی رہی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے بالمقابل نہیں آ سکی. ایک اللہ پر کامل یقین، توکل، اعتماد اور ایمان حقیقی کا وہ قوت، ایمان حقیقی کی جو ہے وہ ایک عظیم شے ہے جو انسان کو مرد میدان بناتی ہے. اس کے اندر وہ ہمت و شجاعت پیدا کرتی ہے کہ وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ بات کرتا ہے. اور اسی کے لیے شکوہ اور جواب شکوہ جو علامہ اقبال نے لکھا تھا، اس میں الفاظ آئے تھے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو قیامت تک نور توحید کا جو ہے وہ پرچم بلند کرنا ہے. تو یہ امت مسلمہ کا بنیادی فرض ہے کہ توحید کو قائم بھی کریں، توحید کو پوری دنیا میں توحید کا نظام جو ہے اسے رائج کریں، خود بھی اس پر عمل کریں، دنیا کو اس کی دعوت دیں. اس لیے کہ اصل نظام عدل و قسط، اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک اللہ کی بندگی ہے. تو بنیادی طور پر دین اسلام دین توحید ہے. توحید اس کا برعکس جو ہے وہ شرک. جب دین توحید ہے اور سب سے بڑی نیکی ہمارے دین میں وہ توحید ہے، تو اس کا مطلب ہے، اس کا کنورس یہ ہوگا کہ سب سے بڑا جرم پھر شرک ہے. اسی لیے سورہ نساء کی میں نے آیت کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا آغاز میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں، آیت نمبر 48 ہے اور آیت نمبر 116 ہے، ایک ہی الفاظ آئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تو اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا، ایسے شخص کی بخشش قطعاً نہیں ہوگی جو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کے علاوہ جسے بھی چاہے گا وہ معاف کر دے گا. شرک کے علاوہ کسی گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن اسے بھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اجازت مل گئی اور اب جو مرضی گناہ کرتے پھریں. یہاں لفظ جو ہے وہ بڑا علیحدہ ہے، لمن یشاء، جسے چاہے گا.
وہ ظاہر ہے کہ اگر انسان جرم کرنے کی ٹھان لے ارادہ تن، تو یہ تو خدا نہ خواستہ اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے، اللہ معاف کرے۔ لیکن یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ وہ بدترین گناہ ہے جس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ پھر دونوں مقام پہ اگلے الفاظ ذرا علیحدہ ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسما عظیما، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے تو بہت بڑا گناہ اپنے ذمہ لے لیا۔ دوسرے مقام پہ آیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے شرک کیا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ توحید سے متعلق جس شخصیت کا ذکر کیا وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ 6 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ وما کان من المشرکین، ہمارا یہ بندہ ہرگز مشرک نہیں ہے۔ اب جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ ہمارا یہ بندہ کامل موحد ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اسے ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ یہ آیت ہمارے تیسرے درس میں آ چکی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ظلم عربی لغت میں کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کے کسی دوسرے مقام پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ یہ صورتحال شرک میں بالفعل ہوتی ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو گھٹا کر کے مخلوق کے برابر کر دیا جاتا ہے، یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر کے اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وضع شیء فی غیر محلہ ہی ہو گیا۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مقام پہ جب لفظ ظلم آتا ہے، اگر سیاق و سباق میں کوئی اور مطلب نہ نکل رہا ہو تو وہاں ظلم کا مطلب شرک اور ظالمین کا مطلب مشرکین ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کا جب 9واں غالباً رکوع ہے نازل ہوا ہے اور اس میں وہ آیات نازل ہوئیں فَأَيُّ الْفَرِيقِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ذرا سوچ کے بتاؤ کہ 2 گروہ ہیں، وہاں ذکر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک فریق، اور دوسرے وہ جنہیں وہ چیلنج کر رہے تھے اپنے معاشرے کے، ان کے خود والد اور اس بستی کے لوگ جو بدترین بت پرستی میں بھی انوالو تھے، اجرام پرستی میں بھی انوالو تھے، سورج کی پوجا وہ کرتے تھے، چاند کی پرستش وہ کرتے تھے، ستاروں کو جو ہے ان کے سامنے وہ جھکتے تھے، طرح طرح کی بت پرستیاں جو ہیں وہ وہاں موجود تھیں اس معاشرے میں۔ ایک وہ لوگ ہیں، ایک گروپ وہ ہے، اور ایک گروپ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، کامل توحید پر گامزن۔ تو قرآن نے وہاں ایک سوال سامنے رکھا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ 2 فریق ہیں، ان میں سے بتاؤ حقیقی امن کا حقدار کون ہے؟ ایک جنرل سوال تھا، اس سے پہلے ہی 2 گروہوں کا ذکر آیا۔ ایک سوچ، ایک فکر دی قرآن مجید نے، اور پھر قرآن کا یہ اسلوب ہے، پہلے سوال اٹھاتا ہے پھر ساتھ ہی جواب بھی دے دیتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی بھی ظلم میں ملوث نہیں کیا، یہ ہیں وہ لوگ۔ اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون، یہ ہیں جو کہ حقیقی امن کے حقدار بھی ہیں، اور یہی ہیں جو کہ راہیاب بھی ہیں، منزل مراد تک پہنچنے والے ہیں، ہدایت پر ہیں۔
یہ جب آیت نازل ہوئی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہن میں ایک کھلبلی مچی، ایک سوال اٹھا، کیونکہ لفظ ظلم آیا تھا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کسی بھی قسم کے ظلم سے ایمان کو انہوں نے ملوث نہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کون ایسا شخص ہوگا جس سے زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی نہ ہو گئی ہو؟ انسان تو اگر بفرض محال اپنی جان کو کسی جان بوجھ کے کسی محال کام میں ڈال لے تو یہ اپنی جان کے ساتھ ظلم ہے۔ ذرا سوچیے، اگر آپ نے اپنے وقت میں سے 1 گھنٹہ یا 10 منٹ 20 منٹ 50 منٹ ضائع کر دیے تو اپنے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں کی؟ انسان کے پاس اصل متاع کیا ہے؟ مہلت عمر ہی ہے نا، وقت ہے، ٹائم ہے۔ آج کی دنیا میں تو ٹائم از منی کا مقولہ مشہور ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی ظلم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سب، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اشکال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنے ایمان کو ہر ظلم سے بچا کے رکھتے ہیں، کسی قسم کا ظلم جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ملوث نہ ہو۔ تو ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے مراحل رہے ہیں جہاں کسی نہ کسی قسم کا معاملہ ظلم کا جو ہے وہ سرزد ہوا، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی اور سورہ لقمان کی آیت کو کوٹ کیا یہاں کہ یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ایمان، لیکن کسی بھی قسم کا ایمان کے ساتھ شرک کا معاملہ نہ ہو، ہر قسم کے شرک سے انسان بچتا ہوا زندگی گزار کے نکل جائے۔ اس اعتبار سے یہ ایک بڑا ہمہ گیر معاملہ ہے شرک کا، اس لیے کہ دیکھیے دنیا میں اگر آپ غور کریں اور تحقیق کریں تو آپ کو یہ جان کے شاید حیرانگی ہوگی کہ اس دنیا میں انسانوں کی اکثریت کسی نہ کسی رنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ضرور رکھتی ہے۔ وہ یہ مانتی ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک عظیم رب ہے، وہ اسے اللہ کہہ لے، اسے رحمان کہہ لیں، اسے دی گاڈ کہہ لیں، اسے بھگوان کہہ لیں، اسے نیلی چھتری والا کہہ لیں، جو بھی الفاظ استعمال کریں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے جگہوں پر آپ جو ہیں جہاں کثرت آلہہ کو مانا گیا ہے وہاں بھی بہت سے جو ہیں وہ دیوی دیوتا آپ کو ملیں گے، لیکن مہادیو ایک ہی ہوگا۔ انگریزی میں بھی یہ رومن گریک میتھولوجی سارا سلسلہ ہے، اس میں گاڈ اینڈ گاڈیسز کی بھرمار ہے، مؤنث خدا بھی انہوں نے گھڑ لی ہے، دیویاں اور دیوتا، گاڈز اینڈ گاڈیسز جمع میں لکھتے ہیں، لیکن بڑی جی سے لکھا جانے والا دی گاڈ وہ ایک ہی ہے۔ اور اسے قرآن مجید نے سورہ یوسف میں بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہاں یہ الفاظ آئے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ لوگوں کی اکثریت نے اللہ کو مانا ہے، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ کسی نہ کسی شرک کو ساتھ ملوث کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ انسان کی قباحت سب سے بڑی، جس کے لیے وارننگ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تو اس جرم کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ ہاں البتہ ایک صورت ہے، اگر مشرک ہے لیکن صدق دل سے توحید پر آ جائے، سچے دل سے توبہ کر لے۔ توبہ وہ چیز ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کو جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے، بشرطے کہ سچے دل سے، صدق دل سے توبہ کر لی جائے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم سے قطعی طور پر جو ہے وہ غیر متعلق ہو، چھوڑ دے اسے، آئندہ کے لیے بالکل سیدھے رستے پر ایک اللہ کی بندگی کی طرف آ جائے۔ تو توبہ وہ شے ہے جس کے ذریعے سے
یہ جرم معاف کر دیا جاتا ہے، ورنہ یہ وہ جرم ہے جس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس کا خود بخود نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر یہ بہت بڑا جرم ہے تو بہت بڑی نیکی پھر توحید ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس مقام پہ سمجھیں حقیقت شرک کو، اقسام شرک کو۔ اس کی ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مفسرین نے اس موضوع پر بڑی تفصیلی بحثیں کی ہیں۔ اس کی مختلف اقسام جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ مثلا ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی۔ شرک جلی یہ ہے کہ کوئی شخص یہاں آپ کے سامنے، آپ کے نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ چاند کی پرستش کر رہا ہو، یا کسی بت کو سامنے رکھ کے اس کی پوجا کر رہا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ یہ شرک جلی ہے، بالکل واضح ہے، نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو، اس کا بیٹی یا بیٹا اس کے ساتھ منسوب کر رہا ہے، یا اس کی اولاد کا کوئی تصور رکھتا ہے، یا پھر کسی بت کی پرستش کر رہا ہے، یا چاند کے سامنے یا سورج کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ تو اس سے بڑا واضح، روشن، کھلا شرک اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک شرک وہ ہے جس کا آپ تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا ہے، 10 سیکنڈ کا قیام ہے، 5 سیکنڈ کا رکوع ہے، 5 سیکنڈ میں وہ سجدہ کر رہا ہے، ایک روٹین کے ساتھ اس کی نماز جاری ہے۔ دوسری رکعت میں پہنچا، اس کا کوئی سینئر، کوئی استاد، کوئی دوست آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو اسے دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور اب اس نے یہ محسوس کرتے ہوئے اپنے وہ 10 سیکنڈ قیام کے 15 سیکنڈ میں تبدیل کر دیے۔ ذہن میں آیا کہ ذرا خشوع و خضوع زیادہ ہونا چاہیے کہ محسوس ہو اسے کہ بڑا دل لگا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ جو رکوع تھا 5 سیکنڈ کا، وہ 10 سیکنڈ کا ہو گیا، سجدہ بھی 5 سے 10 سیکنڈ کا ہو گیا۔ بظاہر تو کوئی بات نہیں ہے، قیام ہی تو 10 سے 15 سیکنڈ کا کیا ہے نا، ہے تو نماز ہی۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ وہ جو پہلے 10 سیکنڈ قیام، 5 سیکنڈ کا رکوع، 5 سیکنڈ کا سجدہ ایک تسلسل سے جاری تھا، وہ تو اللہ کے لیے تھا۔ یہ جو 5 سیکنڈ اضافہ ہوا، یہ کس کے لیے ہوا؟ اس سجدے کا مسجود کون ہے؟ یہ رکوع کس کے سامنے، کس کو دکھانے کے لیے جھکا گیا ہے؟ یہ قیام کس کو دکھانے کے لیے بڑھایا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس قیام، رکوع اور سجود کے دو معبود ہو گئے، ایک تو اللہ، اور دوسرا جو بڑھایا تھا وہ بڑھایا اس نے اس شخص کے لیے جو پاس آ کے کھڑا ہوا، جو کہ حقیقت میں معبود تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کے لیے بڑھایا گیا تو یہ گویا کہ اسے برابر کر دیا، اس لیے کہ نماز تو صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ نیت نہیں تھی شرک کرنے کی، اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ شرک ہو جائے گا، لیکن آپ انالیسس کریں گے اس سارے عمل کا تو معلوم ہوگا کہ یہ دکھاوا ہو گیا۔ اور دکھاوا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا۔ یہ شرک خفی، شرک جلی۔ اسی طرح مختصر جو ہیں ان کی مختلف جو ہیں وہ اقسام ہمارے مفسرین نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا کہ شرک فی العقیدہ، شرک فی المعرفت اور شرک فی الطلب۔ انسان اپنی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے کوئی ٹارگٹ مقرر کرتا ہے، بڑی باریک سی بات ہے حالانکہ یہ، لیکن بڑی اہم بات ہے۔ اصل میں انسان کی منزل مقصود کیا ہے؟
جہاں سے ہم نے پہلی گفتگو پہلے دن آغاز کیا تھا سورہ والعصر کے لیے، تو میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ ہمارا نصب العین کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے۔ علامہ اقبال کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں وہ کہ منزل ما کبریاست، میری حقیقی منزل تو اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کی رضا ہے۔ اگر میں کچھ اور ٹارگٹ کرتا ہوں، اگرچہ بلند ترین منزل ہے یہ انسانیت کی، کہ اس کی زندگی میں یہ معاملہ ہو جائے کہ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، میرا مقصود زندگی کا، میرا مطلوب زندگی کا، میری منزل مراد حقیقت میں صرف اور صرف اللہ ہے۔ لیکن یہ بہت بلند سطح ہے۔ اسی طرح شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل، یہ بھی ایک تقسیم کی گئی۔ بہرحال یہ مختلف نوع کی اقسام ہیں، لیکن جن اقسام کے عنوانات کے تحت ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے اسے نوٹ کر لیجئے۔ ہم انشاءاللہ جو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، وہ 3 عنوانات کے تحت انشاءاللہ ہوگا۔ نمبر 1، شرک فی الذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس میں شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ دوسرا ہمارا عنوان ہوگا شرک فی الصفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء گرامی ہے نا، وہ صفات پر مشتمل ہے، الرحمن الرحیم، علم، قدرت، وجود، ارادہ، یہ سارے صفات ہیں۔ تو ان صفات کے اعتبار سے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اور تیسرا عنوان ہمارا ہوگا شرک فی الحقوق۔ ہمارے ہاں یہ 2 الفاظ عام طور پہ بولے جاتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، معروف ہیں، سب کو جانتے ہیں۔ اللہ کے حقوق کو اگر ہم ایک دوسرے عنوان میں سمجھ کریں تو تمام اللہ کے حقوق اس ایک لفظ میں آ جاتے ہیں، اور وہ لفظ ہے عبادت۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک فی العبادت۔ انشاءاللہ ان 3 عنوانات کے تحت ہماری گفتگو ہوگی کہ شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے، شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت کیا ہے۔ سب سے پہلے لیجئے شرک فی الذات، اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ بدترین شرک ہے اور جلی شرک ہے، ایسا شرک ہے جو کہ چھپائے نہیں چھپتا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو لوگ شریک رہے، اس شرک میں انوالو ہوئے، وہ قومیں ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں انبیاء اور رسولوں یا آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے۔ مثلا یہود، قرآن مجید نے وضاحت کی ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے حضرت، اور یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو مسیحی یا عیسائی کہلوایا، انہوں نے تو انتہا کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دے دیا۔ ولد، اور یہ ولد کا لفظ جو ہے وہ حقیقی بیٹے کے معنوں میں آتا ہے، اس کے کوئی دوسرے معنی نہیں ہو سکتے۔ ابن اور ولد میں ایک باریک سا فرق ہے، اسے نوٹ کر لیں اچھی طرح سے۔ ابن معنوی طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے، اس میں ایک امکان رہتا ہے کہ یہ حقیقی بیٹا نہ قرار دیا گیا، جیسے ابن الوقت ہم کہہ دیتے ہیں کسی کو، تو لفظی ترجمہ تو ہوگا وقت کا بیٹا، لیکن کوئی وقت کا بیٹا تو نہیں ہوتا۔ ایسا شخص جو موقع پرست ہو،
اسے ہم ابن الوقت کہہ دیتے ہیں. جو مرغ باد نما کی طرف جدھر کو چلی ہوا ادھر کو رخ پھیر لیا، جدھر کو اپنی مطلب براری ہوئی اس طرف کے ہو لیے، انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص ابن الوقت ہے. اس طرح ابن السبیل مسافر، سبیل کہتے ہیں رستے کو، رستے پر چلنے والا ہے، مسافر ہے، لیکن اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ابن السبیل. تو ابن کا لفظ جو ہے جب ہم کسی کو ابن کہتے ہیں تو وہ معنوی اعتبار سے، یعنی کوئی کہہ سکتا ہے ہم نے اس لیے لفظ استعمال کیا کہ اتنا چہیتا اللہ کا جیسے کہ کوئی بیٹا ہوتا ہے، تو اس کے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں. یعنی اس میں ایک نکلنے کا امکان نیت کے اعتبار سے جو وہ موجود ہے. لیکن جب کوئی کہے ولد تو اس میں کوئی امکان باقی نہیں رہتا. تو یہود نے تو ان میں سے بھی پہ ایک قبیلہ تھا جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے ابن اللہ کے لفظ استعمال کیے، لیکن عیسائیوں نے تو انتہا کر دی اس اعتبار سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تثلیث کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی اور صلبی بیٹا قرار دے دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور تثلیث جو ہے وہ بدترین جرم ہے اس اعتبار سے کہ اس میں دوسری دو چیزیں بھی بدترین شرک ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مانتے تو ایک ہی اللہ کو ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ 3 in 1 1 in 3، اور یہ ایک ایسا گھورک دھندا انہوں نے ایجاد کیا ہے جو کسی کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور پہلے تثلیث اور ہوا کرتی تھی، آج کل کچھ انہوں نے مزید فلسفیانہ کر دی ہے. پہلے جو رائج رہی ہے گاڈ دی فادر، میری دی مدر، جیسس دی سن، پہلی تثلیث یہ ہوا کرتی تھی. لیکن اب انہوں نے کر دیا گاڈ دی فادر، جیسس دی سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ، روح القدس، میری دی مدر نکال دیا. اور عجیب بات ہے قرآن مجید نے 2-3 مقامات پر اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں تو بیٹا کہاں سے آ گیا ہے. اور انسان کا بھی معاملہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بیوی نہیں ٹھہرایا. حضرت مریم جب اس تثلیث میں شامل کی گئی تو میری دی مدر کے عنوان سے، خدا کی بیوی کے عنوان سے نہیں، معاذ اللہ. تو بہرحال ایک وہ بدترین شے ہے. لیکن سمجھ لیجئے، اور اسی طرح قریش مکہ کا جو معاملہ تھا وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین حنیف پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے ہیں. جبکہ ابراہیم کون تھے؟ وما کان من المشرکین. قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کے متعلق؟ جنہوں نے توحید کے لیے اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے ملک کو چھوڑ کے در بدر ہو گئے، جنہوں نے کعبۃ اللہ کی بنیاد خالص توحید پر اٹھائی. اور ان کے دین کا دعویٰ کرنے والے جو تھے وہ بدترین شرک میں انوالو تھے، جنہوں نے اس توحید کے گھر کو 360 بتوں سے سجایا ہوا تھا. آپ اندازہ کیجیے، یہ بھی بدترین شرک جلی تھا. اللہ کی ذات کے ساتھ وہ اسے برابر کا جو وہ ٹھہراتے تھے، اس اعتبار سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ. اور ان بیٹیوں کے نام پر ہم نے یہ مجسمے بنائے ہوئے. اگر آپ غور کریں گے تو اکثر و بیشتر جو بت تھے ان کے جو نام تھے وہ مؤنث نام تھے. یہ لات، منات، عزا وغیرہ جو ہیں، یہ لات الہ کا مؤنث ہے، منات منان کا مؤنث ہے، عزا العزیز کا مؤنث ہے. اس طرح بہت سے نام آپ دیکھیں گے کہ وہ مختلف جو نام آتے ہیں سارے کے سارے وہ مؤنث نام ہیں. تو یہ دیویاں تھیں حقیقت میں جو انہوں نے لا کر کے سجائی ہوئی تھیں. اور وہ اس اعتبار سے کہ فرشتوں کی یہ شکل ہے اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور تصور یہ تھا، قرآن مجید نے بارہا اس کو، ان کے اس جرم کو اجاگر کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گی، اس لیے کہ بیٹیاں باپ کو بڑی محبوب ہوتی ہیں، باپ ان کی بات مانتے ہیں، لہٰذا ان کے کہنے پہ ہماری بخشش ہوگی. اور قرآن نے اسے ایک طنز کے انداز میں بھی استعمال کیا کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو، اور اللہ کے ساتھ بیٹیاں منسوب کرتے ہو. یعنی بالکل عمل میں کچھ اور، عقائد میں کچھ اور.
تو یہ شرک ان لوگوں میں خاص طور پہ آیا جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں آسمانی مذہب پر یقین رکھنے والے ہیں، لیکن انہوں نے بدترین شرک اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بیٹیاں یا بیٹے منسوب کر کے۔ دوسرا شرک وہ تھا شرک فی ذات والا معاملہ جو کہ فلسفیانہ مذاہب میں آیا ہے، اور یہ بھی بڑی ایک عجیب سی، یعنی کہ یوں لگتا ہے کہ کہانی ہے، سٹوری ہے، جسے آپ سمجھیں گے تو کچھ حیرانگی بھی ہوگی۔ فلسفیانہ جو مذاہب ہیں ان کا عمومی طور پر گڑھ رہا ہے ہندوستان اور چائنا۔ انڈو چائنا کے جو مذاہب ہیں یہ بنیادی طور پر فلسفیانہ مذاہب کا گڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، انسان نے جب غور و فکر کیا تو پہلی بات اس کی سمجھ میں یہی آئی کہ اللہ تو ایک ہے، لیکن پھر سوال پیدا ہوا کہ اس نے اس کائنات کو کیسے وجود بخشا، کیسے بنایا؟ جو سوچ یہ آئی کہ اللہ بھی ہمیشہ سے ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قدیم، اللہ بھی قدیم، تو بنایا کیسے؟ بنانے کے لیے کچھ شے چاہیے نا انسان کے ذہن کے مطابق۔ بھائی لکڑی ہوگی تو ترخان میز بنا سکے گا، کارپینٹر کیسے میز بنائے گا اگر لکڑی نہیں ہوگی تو؟ یعنی کوئی مادی شے موجود ہوگی تو اس سے کوئی شے بنائی جا سکتی ہے۔ لہذا تصور یہ قائم کیا گیا کہ مادہ بھی قدیم، مادے سے خدا نے اس کائنات کو بنا دیا۔ لیکن یہ تو تثلیث ہو گئی، دو چیزوں کو آپ نے مانا کہ ہمیشہ سے ہیں، دو چیزیں قدیم ہیں، اللہ بھی قدیم یا خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم۔ اب جو توحید پرست تھے انہوں نے سوچا کہ یہ تو کام غلط ہے، مزید غور و فکر کرو، صرف خدا ہی قدیم ہونا چاہیے، مادہ کیسے قدیم ہو گیا؟ اب وہ غور کرتے کرتے یہاں پہنچے کہ خدا خود ہی اس کائنات کی شکل میں ڈھل گیا۔ اسے کہتے ہیں ہماؤست یا پینتھیزم، پینتھیزم، تھیزم ہے خدا کو ماننا، اس لیے ایتھیزم ہے، ایتھیسٹ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ مونوتھیزم ایک خدا کی پرستش کرنے والے، ایک خدا کو ماننا، اور یہ پینتھیزم یعنی کہ وہ خدا کی شکل میں کائنات کو تسلیم کرنے والے، وہی ہے جو کائنات کی شکل اختیار کر گیا۔ جیسے برف ہے، پگھل گئی، پانی بن گیا۔ اب آپ پوچھیں کہ برف کہاں گئی؟ وہ پانی ہی برف ہے نا۔ پانی کو ذرا حرارت ملی، وہ ابھی بخارات میں تبدیل ہو گیا، بھاپ بن گیا۔ اب پانی کہاں ہے؟ برف کہاں ہے؟ وہ بھاپ ہی پانی بھی ہے، وہ بھاپ ہی برف بھی ہے۔ اس اعتبار سے جب انسان نے سوچنا شروع کیا تو ہر شے جو ہے وہ الوہیت کی حامل بن گئی۔ یہ درخت بھی گویا کہ اسی کی شکل ہے، یہ پتھر بھی اسی کی شکل ہے، یہ چاند، سورج، ستارے، سب کچھ جو ہے خدا ہی اس روپ میں جب کنورٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پھر وہ سب کے سب وہی ہو گئے۔ اسی کے بہت سے اشعار آپ کو ملیں گے۔ غالب کی ایک نظم ہمارے جو ہے وہ غزل کہہ لیں، نظم کہہ لیں، ہمارے نصاب میں بھی ہوا کرتی تھی، اور آپ میں سے بھی شاید اکثر لوگوں نے پڑھی ہو۔ اس کا بڑا مشہور شعر ہوا کرتا تھا کہ جب کچھ نہ تھا خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ جب کچھ نہ تھا، خدا تو ہمیشہ سے تھا نا، تو خدا تھا۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو خدا تو ہوتا نا، تو ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اب سوالیہ نشان انہوں نے ذہن میں ایک سوال ابھار دیا، اب آپ غور کرتے رہیے۔ عام انسان تو جو ہے وہ شعروں کی بندش دیکھ کے جو ہے بڑے اطمینان اور سکون سے گزر جاتا ہے کہ واہ بھی واہ، بڑا اچھا شعر کہا ہے، کیسی الفاظ کی بندش ہے۔ ایک فارسی کا شعر ہے، بڑا خوبصورت بندش اس کی بڑی تگڑی ہے۔ خود کوزا خود کوزا گرو خود گلے کوزا،
کوزہ کہتے ہیں برتن کو، مٹی کا برتن. خود ہی کوزہ گر، کوزے کو بنانے والا. خود گلے کوزہ، گل کہتے ہیں مٹی کو، کوزے کی مٹی بھی خود. خود رندے سبو کش، اس کوزے میں ڈال کے پینے والا بھی خود. اور آگے ہے خود برسر آں کوزہ خریدار بے آمد و شکست و رواں شد. خود ہی خریدار کی شکل میں بازار سے وہ کوزہ خریدتا ہے، اسے توڑتا ہے اور آگے رواں ہو جاتا ہے. سبھی کچھ ہی ہے. در برقع جبریل بود نازل قرآن، جبریل کے پردے میں خود ہی قرآن نازل کرتا ہے. چشمہ وحدت، ایک آن کی آن میں، آخر بجہاں صورت یار برآمد محبوب جہاں شد. خود ہی جو ہے وہ صورت یار اس دنیا میں تشریف لاتا ہے اور دنیا جہان کا محبوب بن جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کیا کہیں گے آپ کس کو؟ یعنی خود ہی جبریل کے پردے میں قرآن نازل کیا، خود ہی محبوب بن کے دنیا میں آ گیا. یعنی معاذ اللہ رسول اللہ کو بھی وہ بنا دیا اور دنیا کا محبوب جو ہے وہ بن کے بیٹھ گیا. یہ سارے معاملات جو اس قسم کے آئے ہیں، یہ اسی ہماؤس کی پیداوار. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اس قسم کے کچھ معاملات جو ہیں، امت مسلمہ یہ اپنا جائزہ لیں. ایک تو مسلمان کا معاملہ دیکھیے یہ ہے، مسلمان کا خمیر ایسی مٹی سے اٹھا ہے کہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کے شرک نہیں کر سکتا اور نہیں کبھی کرتا. ہاں کوئی مغالطہ ہو سکتا ہے. یہ سارے معاملات ہمارے ہاں شاعروں کے ہاں موجود ہیں، لیکن جو ہمارے مستند عقائد ہیں، تمام فرقوں کے مستند عقائد اور مستند علماء سے آپ سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذات و صفات کے حوالے سے، تو کوئی بھی آپ کو اس قسم کے معاملات میں انوالو نہیں کرے گا. وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے کہ ہمارے عقائد میں ایسی کوئی شے نہیں ہے. ہاں شاعروں کو یہاں آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی. مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. اب عرب میں سے عین نکال دیں کیا بن جائے گا؟ تو یہ شاعروں کے ہاں ایسی بہت ساری آپ کو نعتوں میں، قوالیوں میں جو ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ زمین پر مصطفیٰ ہو کر. اب آپ دیکھیں، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو یہ اس قسم کی شاعری تو آپ کو ملے گی، لیکن الحمدللہ ہمارے جو مستند عقائد ہیں، اگر آپ کسی بھی عالم سے، کسی بھی اس سے سوال کریں گے تو وہ کبھی بھی کہیں گے کہ ہمارے یہاں بھائی ہم اس سے بالکل بری ذمہ ہیں، ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. یہ سب شاعروں کی اور یہ غالی قسم کے لوگوں کی باتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے میں محفوظ فرمائے. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن